آج اگر ہم دیکھیں پالیٹکس میں آنا، آپ بھی پالیٹکس میں آئی، والد صاحب تو پہلے ہی پالیٹکس میں تھے، لیکن یہ جو جدوجہد ہے پالیٹکس میں اور پھر خواتین کا جنرل الیکشن میں آنا، کتنے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور آپ کو پھر گھر گھر جا کے چاہے وہ مرد حضرات ہیں مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو مشکلات کیا کیا ہوتی جس کا آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ سب خواتین کو آج ویمنس ڈے مبارک ہو. ہم اس سے پہلے کہ میں یہ جواب دوں، میں صرف کہنا چاہتی ہوں ہم کیوں ایک دن کو اس کو ایک تہوار کے طور پہ مناتے ہیں. کیونکہ ابھی بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حالانکہ وی میڈ اے لاٹ آف پروگریس اور ہم کافی آگے آ گئے ہیں، ایک کانورسیشن بھی ہے، پاکستان میں بھی بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں، مگر عورتوں کو ابھی بھی برابر نہیں سمجھا جاتا. پے گیپ ہے، گلاس سیلنگ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں مگر ویسٹ میں بھی، وہاں پہ بھی معاشرے میں ایک گلاس سیلنگ کا تبصرہ کیا جاتا ہے اور پے گیپ کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. اور پاکستان میں تو وہ اور بھی زیادہ ایشوز ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جیسے ہم اور خواتین کو وی نیڈ مور انکلوژن، تو جیسے اور خواتین ہر شعبے میں آئیں گی، چاہے وہ جرنلزم ہو، شو بزنس ہو، وکالت ہو، سیاست ہو، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹرز ہوں، میرے خیال میں ہر شعبے میں خواتین کو آنا چاہیے. اس سے ہر انوائرمنٹ پہ ڈائیورسٹی بھی ہوتی ہے، ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو بھی آتا ہے، اینڈ آئی تھنک اٹ میکس فار ریچر ایکسپیرینس. اب جہاں تک آپ میری بات کر رہے ہیں سیاست میں، جی آپ کہیے گا. آئی ایم کمنگ ٹو اٹ. سیاست میں اٹس اے بہت مشکل ہے. جنرل الیکشن لڑنا ایک خاتون کے لیے آسان نہیں ہے، بہت ڈیمانڈنگ ہوتا ہے. اس کی آپ کو مردوں میں بھی جانا ہے اور خواتین میں بھی جانا ہے، آپ کو ٹائم کم ملتا ہے ٹو ریسٹ، مگر اور ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تو ہے. اب اس الیکشن میں کیونکہ پہلے جب میں ایک بائی الیکشن میں آئی تو میرے والد بھی تھے، میرا بھائی بھی تھا، وہ بھی کیمپین کر رہے تھے، بٹ اس دفعہ میرے والد جیل میں تھے، میرے بھائی پہ بھی پرچے تھے اور چھاپے پڑتے تھے تو وہ بھی نہیں آ سکتے تھے. مشکل صورتحال تھی. میرے اپنے گھر پہ سب کو معلوم تھا میں اکیلی ہوں، مگر پھر بھی چھاپے پڑے، پولیس کی طرف سے ریڈز ہوئے. تو اس انوائرمنٹ میں کیمپین کرنا اور اکیلے نکلنا مشکل تو تھا، مگر میرے خیال میں اس سے مجھے ایک اپنے آپ میں ایک ایسا اعتماد ملا جو شاید پھر پہلے کبھی نہیں تھا. مجھے لگا کہ میں اکیلے بھی کر سکتی ہوں. اینڈ ہر عورت کو اگر آپ دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے اور جب اس کو ایک آپ ایسی سچویشن میں ڈالیں، there is no situation that a woman cannot succeed in. ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں خاص کر خواتین کے حوالے سے، آپ جو جنرل الیکشن کی آپ بات کر رہی ہیں، جس جنرل الیکشن میں جو آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اس وقت اگر ہم دیکھیں بھارت کی بات کریں یا بنگلہ دیش کی بات کریں، بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ خواتین کا ایک بہت اہم رول ہے. وہاں کی معاشی جی ڈی پی کی اگر بات کی جائے، معیشت کی بات کی جائے، دیگر شعبوں کی بات کی جائے، ہمارے یہاں اسی طرح ہم نے خواتین کو یا تو اسی طرح موٹیویٹ نہیں کیا، یا بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے خواتین آتی ہیں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ الیکشن میں اتری، کتنا ضروری ہوتا ہے گھر کے مردوں کا تھپکی دینا، ان کو سپورٹ کرنا تاکہ خواتین آگے کی طرف بڑھے، اور خواتین کیا رول نبھا سکتی ہیں ملک کی، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ دیگر شعبے، چاہے ملک کی معاشی صورتحال؟ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں جو مرد ہیں، آپ کے والد، بھائی، شوہر، بیٹا اگر ہو کسی کا، تو ان کی سپورٹ، ان کا اعتماد، اس سے صرف آپ کو اور آپ کا اعتماد بڑھتا ہے. اینڈ آئی تھنک بہت ضروری ہے. جہاں جہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر خواتین کسی بھی شعبے میں آئی ہیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو ان کے پیچھے جو ان کی زندگی میں مرد ہیں انہوں نے انہیں اتنا ہی سپورٹ کیا ہے. اب میری سسٹر ان لا ہیں شمین عبید چنوئے، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت شہرت کمائی ہے اور وہ بہت عمدہ کام کر رہی ہیں، مگر وہ یہ سب تبھی کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کے شوہر کی سپورٹ ہے. ان کے والد نے انہیں ہمیشہ سپورٹ کیا اور انہیں وہ اعتماد دیا کہ جس کو لے کر وہ آج پوری دنیا میں ایک نام کما رہی ہیں، پاکستان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. اسی طرح میں اپنا بھی کہوں گی کہ جب پہلی بار میں نے الیکشن لڑا تو
میرے خیال میں سب سے زیادہ سپورٹ مجھے میرے والد کی تھی. اگر میرے والد اس وقت مجھے نہ سپورٹ کرتے اور میرے بھائی مجھے نہ سپورٹ کرتے تو بہت مشکل وقت تھا وہ. آپ جانتے ہیں عورتیں کیوں آگے نہیں آتی ہمارے معاشرے میں. انفارچونیٹلی ہم نے دین کو نہ استعمال کیا ہے عورتوں کو پیچھے رکھنے کے لیے, عورتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور یہ پاکستان میں ایک بہت افسردہ بات ہے. ہم جہاں بھی دین کی بات کرتے ہیں نا, اس میں صرف ہم بات کرتے ہیں جو پابندیاں وہ عورت پہ لاگو کرتا ہے, نہ کہ وہ ذمہ داریاں جو وہ مردوں پہ لاگو کرتا ہے ہمارا دین. اور ہمارا دین وہ دین تھا جس نے عورتوں کے لیے زیادہ حقوق لے کے آیا, جس نے عورتوں کو معاشرے کا حصہ بنایا. ہماری پوری تاریخ جو ہے اسلامی تاریخ وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے. بی بی زینب ہوں یا حضرت بی بی ختیجہ ہوں, ان دونوں کی اگر آپ مثالیں دیکھیں تو بی بی ختیجہ وہ تھیں جو اپنا بزنس چلاتی تھی, ان کا اپنا کاروبار تھا, وہ ایک کامیاب خاتون تھیں. بی بی زینب کا آپ دیکھیں تو ایک مشکل وقت میں وہ سامنے آئیں اور وہ اسلامی دنیا کی سب سے پختہ آواز بنی, اور ان کی وجہ سے آج بھی ہمیں وہ کہانیاں یاد ہیں. بی بی عائشہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جو سنہ ہے اور جو حدیث ہے وہ انہی کی اکثر انہی کی بتائی ہوئی ہیں, انہی کی یاد کی ہوئی ہیں. تو انہوں اور خواتین نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. یقیناً مہربانہ صاحبہ, اگر ہم اپنے دین کو بھی دیکھیں تو ہمارے دین میں بھی عورتوں کے حقوق کو بہت تحفظ حاصل ہے. شاید واقعی میں ہم لوگوں نے ایک جواز بنا کر تو عورتوں کو تھوڑا سا پس پش رکھا ہوا ہے. آپ نے بہت کام کیا, جس طرح سے آپ نے اپنے فادر کی کیس کو ہینڈل آؤٹ کیا تھرو آؤٹ دا ٹائم پیریڈ. دیر واز اینی پرٹیکولر ٹائم جب آپ کو لگا کہ اگر میں یہاں پر لیک آؤٹ کر رہی ہوں تو میں صرف اس لیے لیک آؤٹ کر رہی ہوں بیکاز بینگ اے وومن مجھے یہ ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی ہے, یا آپ نے اپنی سراؤنڈنگس کو یا سوسائٹی کو بہت سپورٹیو پایا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. اس وقت اوبیسلی جب سائفر کیس کی ٹرائل چل رہی تھی اور اس ساری چیز کے دوران نہیں, سب بہت سپورٹیو تھے. میرے والد کے جو وکیل ہیں دونوں, علی بخاری صاحب, تیمور ملک صاحب, بھائیوں کی طرح انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے. تو نہیں, اس پہ نہیں. مگر جب میں پالیٹکس میں سب سے پہلے آئی اور میں نے اپنے بائی الیکشنز کی طرف گئی اور جو الیکشن تب لڑا, تب وہ ایک بہت مشکل وقت تھا. آئی تھنک میرے نامینیشن پیپرز فائل کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر ایک بہت ہی افسردہ, دکھ دینے والی اور گھٹیا قسم کی کیمپین شروع کی گئی میرے خلاف انٹرنیٹ کے اوپر, سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر. اور وہی کیا گیا جو ہم عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں. جب ہم کسی عورت سے یا خاتون سے ڈرتے ہیں تو ہم انہیں کیا کرتے ہیں, دھمکاتے ہیں کہ کسی طرح وہ چپ کر جائیں. اور وہ کیسے دھمکاتے ہیں کہ کسی طرح ہم انہیں شرمسار کر سکیں. تو میری تصویریں لی گئیں, انہیں فوٹو شاپ کیا گیا, ہر جگہ لگائی گئیں, اس کے ساتھ غلیظ باتیں لکھی گئیں. اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا. اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ, فار 30 days نان اسٹاپ یہ لگاتار مسلسل چلتا رہا. اور اس کے پیچھے کچھ جماعتیں تھیں. مہربانو صاحبہ, ایک اور چیز جو آپ فرما رہی ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو تصاویر کی آپ نے بات کی, ماضی میں ہم نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھا, اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. خواتین کے ساتھ جو ہمارا بہت ساری پالیٹکس یا اس چیز کو جو رویہ ہے درست نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہم نے ماضی میں دیکھا کہ مخصوص نشستوں پر خواتین آیا کرتی تھی, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جیسی نوجوان خواتین جو ہے وہ جنرل الیکشن لڑ رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوا, لیکن عوام کا جو رسپانس تھا, آپ نے اس کو کیسے پایا؟ کیونکہ ہم نے تو, وہ ایک الگ بات ہے کہ فارم 45 اور 47 کی صورت میں پھر کچھ اور چیزیں نظر آئی, لیکن آپ کو عوام کی جانب سے بڑا پازیٹیو رسپانس ملا. جی, مجھے عوام کی طرف سے بہت ہی زیادہ عزت, پذیرائی, محبت لوگوں کی طرف سے ملی. گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر میرے لیے کھولے. مجھے کہیں, میں کوئی سی ایسی جگہ نہیں گئی جہاں مجھے لگا نہیں کہ میں اپنے گھر آئی ہوں. خاص طور پہ میرے خیال میں کہ جو نوجوان خواتین ہیں میرے حلقے میں, انہیں بھی ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ایک اور خاتون کو دیکھ کے کہ وہ کس طرح ایک پبلک لائف میں کس طرح دلیری سے سامنے آ رہی ہیں. اسی لیے ضروری ہے
کہ عورتیں ہر فیلڈ میں خاص طور پہ سیاست میں سامنے آئیں. اب پبلک سپیسز جتنے زیادہ عورتیں آکیوپائی کریں گی اتنی سپیس ہم اور خواتین کے لیے بنائیں گے اور اتنا ہی ہم اپنے پبلک سپیسز کو سیف بنائیں گے خواتین کے لیے, جو کہ اور بھی ضروری ہے. بہت مسئلے ہیں دیکھیے پاکستان میں, ہم ان کی بات گفتگو نہیں کرتے اور مرد حضرات جو ہیں وہ کبھی ریئلائز نہیں کرتے کہ ایک عورت کے لیے باہر نکلنا ایک پبلک سپیس میں ہمیشہ ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی چھیڑے گا, کوئی تنگ کرے گا, کیا ہو سکتا ہے, کوئی آوازیں کسے گا. تو ہمیں اپنے معاشرے میں نا, ہم نے اسلام, جو ہم ایک مسلمان ملک ہیں, ٹھیک, ہم اسلام ہمیں تب یاد آتا ہے جب ہم نے عورتوں کو یاد کرانا ہوتا ہے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, مگر ہم اسلام کو تب بھول جاتے ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے کہ عورتوں کی آپ نے عزت کس طرح کرنی ہے. ہم عورتوں پہ جملے کستے ہیں, بہت گفتگو کرتے ہیں, مگر ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کی عزت کس طرح کرنی ہے. عورتوں کے لباس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے, عورتوں کی تصاویر شیئر نہیں کرنی چاہیے ان کی مرضی کے بغیر, چاہے کوئی اپنا سر ڈھکے یا نہ ڈھکے, چاہے کوئی شلوار قمیض پہنے یا پتلون قمیض پہنے, اس سب پہ بحث و مباحثہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس پہ کسی عورت کے کیریکٹر کی ججمنٹ یا اسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے ہے. آئی تھنک ہمیں عورتوں کو عزت دینی ہوگی اس معاشرے میں, اور پھر ہی ہمارا معاشرہ خود بھی پلپے گا اور زیادہ سکسیڈ کرے گا. لیکن تبھی ایک پروگریسو سوسائٹی کی جانب ہم جا سکتے ہیں جب عورت کو اسپیشلی جو ہے وہ اس معاشرے میں عزت دی جائے. اور بہت اچھی باتیں کی, بڑا اچھا سا پوائنٹ آف ویو ہم نے آپ سے لیا. اٹ واز ویری گڈ ٹائم ود یو, اور وی وش یو گڈ لک ان دا فیوچر. بہت شکریہ مہربانی قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. جی نہیں تھینک یو سو مچ. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ جاتے جاتے اس سب میں کہ آج کیونکہ ویمنس ڈے ہے تو کیوں نہ ہم اٹینشن ان مخصوص نشستوں پر بھی لے کر آئیں جو کہ ایک جماعت کی خواتین کو ڈینائی کی جا رہی ہیں. اگر ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم سب عورتوں کو ساتھ لے کر چلیں, اور جمہوریت کا بھی یہی تقاضا ہے اور فیئرنس کا بھی یہی تقاضا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم اپنی سیاست میں بھی ایک پروگریسو سوچ دیکھیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے.